बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साल 2025 में पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन का सेकेंड फेज यानी दूसरा मरहला जो था वो स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान ने मरहलावार अफगान मुहाजिरीन की इनखला को जारी रखा, जिसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज के अफगान मुहाजिरीन थे उनको पाकिस्तान से निकलने की जो डेडलाइन थी वो दी गई। ये जो पूरा साल गुजरा है 2025 का, जो सेकेंड फेज रहा रिपेट्रिएशन के हवाले से, इसमें क्या कुछ हुआ, कौन कौन से ऐसे इकदामात थे जो पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को निकालने के लिए वो उन इकदामात को उठाने की जरूरत पड़ी, और क्या क्या मुख्तलिफ चीजें जो थी या क्या क्या इंकिशाफात जो थी वो इस पूरे साल में खुल के सामने आई जो कि अफगान मुहाजिरीन से रिलेटेड थे। इन तमाम चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। जनवरी 2025 में पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन जो कि 2023 में स्टार्ट हो चुकी थी उसके सेकेंड फेज का आगाज किया जा रहा है। और ये फैसला पाकिस्तान ने इस वजह से लिया कि पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन तकरीबन कई दहाइयों से यहाँ पर मुकीम थे, और उसके बाद जो पाकिस्तान को एक ही मसला था वो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशत गर्दी का था, जो कि मुतादिद बार पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के सामने यानी जो तालिबान रिजीम है उनके सामने इस मामले को उठाया और उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद उनको दिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज के ऊपर काम करने को तैयार नहीं थे। वो अफगान जो मुहाजिरीन यहाँ पर थे उनमें से भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के भी थे जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, या वो मुहाजिरीन भी थे जिनका किसी सिरे से कोई अता पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो क्राइम रेशो थे, चाहे वो आप कराची से लेकर खैबर तक की बात करें या किसी सहरा में बात करें, जिधर भी हो गली गली कूचे कूचे में अफगान मुहाजिरीन आपको नजर आते, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे, मेजोरिटी नहीं तो उसमें से कमोबेश अगर 1% की भी बात करें तो वो यहाँ पे मुख्तलिफ जो क्राइम जो था उसमें इन्वॉल्व हो गए। अगर आप इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत है जिसके हवाले से बात करें तो यहाँ पर भी जो स्ट्रीट क्राइम था वो बहुत ज्यादा हो गया। यूनिवर्सिटीज में मंशियात फरोशी और ये तमाम चीजें अफगान मुहाजिरीन, क्योंकि एक तो बेरोजगारी बढ़ गई और उसको काउंटर करने के लिए इन मुख्तलिफ जो इलीगल एक्टिविटीज थे उसमें मुलव्वस हो गए। उसके अलावा जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात हुए 2025 में, उसमें भी अफगान जो बाशिंदे थे वो मुलव्वस हुए, या अफगानिस्तान की सरजमीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भी उसमें इन्वॉल्व हुई। तो इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए फिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम कैटेगरीज के अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया जाएगा, जो कि 2023 में भी कहा गया था। लेकिन उसमें 2023 में जितनों को रिपोर्ट किया गया था उसके बाद 24 में थोड़ी सी वो रिपेट्रिएशन जो है वो जारी रही, जिसमें जो वॉलंटियरली जाना चाह रहे थे वो जा रहे थे। लेकिन उसके बाद 2025 में सबसे पहले जब जनवरी में ये ऐलान किया गया कि अब अफगान मुहाजिरीन की इनखला जो है वो दोबारा से शुरू की जा रही है, तो उसके बाद मार्च यानी कि 31 मार्च तक जो डेडलाइन थी वो उन अफगान मुहाजिरीन को दी गई जो कि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे। 31 मार्च को हमने ये देखा कि जब ये दी गई डेडलाइन खत्म हुई तो उससे पहले हजारों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन ने इनखला कर लिया था या उनकी डिपोटेशन जो है वो हो चुकी थी। और इस फेज में ये जो ये सेकंड फेज का ये जो फर्स्ट मरहला था यानी जो फर्स्ट स्टेप था, जिसमें 31 मार्च को अफगान सिटीजन कार्ड और जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुकीम थे उनको निकालने का जो फैसला किया गया था, 31 मार्च वो डेडलाइन खत्म हो गई। उसमें किया ये गया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जितने भी अफगान मुहाजिरीन थे उनको रीलोकेट किया गया। तो वो कहाँ गए? कराची, और सबसे ज्यादा तादाद उनकी गई खैबर पख्तूनख्वा में।
تو اسلام آباد کو اور راول پنڈی کو نو گو ایریا قرار دیا گیا مارچ کے اندر کہ اس میں افغان مہاجرین جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اس کی کیا صورتحال رہی وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. اب 31 مارچ کو جب یہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تو اس کے فوری بعد آپ سب کو یاد ہے کہ عید جو ہے وہ تھی, چھوٹی عید تھی, تو اس میں ان کو ایک جو مہلت تھی, جزوی جو مہلت تھی وہ دی گئی تھی, جو کہ تقریباً 15 اپریل تک یہ دی گئی تھی, اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب ہم کریک ڈاؤن کا آغاز کریں گے. لیکن یہ جو کریک ڈاؤن جو ہم نے 31 مارچ سے لے کر دسمبر لاسٹ تک ہم نے کریک ڈاؤن کا لفظ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ جو حکومت جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں اس میں کریک ڈاؤن کا کہا جا رہا ہے, تو وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ بالکل بھی کسی سرے سے نہیں ہوا. اس کے بعد دوبارہ سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا, یہ تو اے سی سی اور جو انڈاکیومنٹڈ تھے ان کے لیے تھا. اس کے بعد وہ افغان مہاجرین جو کسی تیسرے ملک میں سیٹل ہونے کے خواہش مند تھے, ان کو یہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی کہ اپریل کے اینڈ تک آپ کے پاس مہلت ہے. اگر کسی تیسرے اسٹیٹ سے یہ کنفرمیشن نہیں آتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا. وہ ٹائم ختم ہو گیا. تو اس کے بعد بیچ میں ایک ایسا وقت سچویشن بھی آیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز تھے انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا یہ جو دی گئی ڈیڈ لائن سے حکومت کی یہ غلط ہے, یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے کہ ہر بار ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اور وہ ڈیڈ لائن آ کے گزر جاتا ہے اور اس کو میٹ نہیں کیا جا سکتا ہے, ان افغان مہاجرین کو اس ٹائم پہ نکالا نہیں جا سکتا ہے. تو اس وقت میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی اس ریپیٹریشن میں وفاق کا ساتھ اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے. یہ دو وہ صوبے ہیں جس میں افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے. سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں, سیکنڈ نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہمارے پاس بلوچستان آتا ہے. اگر اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو یہ جو لائن لگی ہوئی یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی ہے. اور اس کے بعد جو پر پروونس کے حوالے سے یہ تو صرف اسائلم سیکرز کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر اوور آل بھی دیکھا جائے, چاہے وہ پی او آر کارڈ ہولڈرز ہو, چاہے وہ ایس سی سی ہو, چاہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہو, چاہے وہ ویزا کے اوپر بھی یہاں پہ آئے ہو, تو وہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بلوچستان کی ہے کہ بلوچستان میں زیادہ افغان مہاجرین ہے. پنجاب تیسرے نمبر پہ ہے, سندھ فورتھ ہے, اور اس کے بعد آتا ہے اسلام آباد جہاں پر اسائلم سیکرز جو ہے وہ اس وقت بھی مقیم ہیں. اور ابھی بھی یہ تقریباً 31 دسمبر کی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹل ابھی بھی جو یو این ایچ سی آر نے بتایا ہے کہ ابھی بھی 20 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہے جو کہ یو این ایچ سی آر کے انڈر اسسٹڈ ہے. یعنی اس میں جو انڈاکیومنٹڈ یا جو بالکل ایلیگلی پاکستان میں مقیم ہے ان کا کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب اس تمام پروسیس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی جس میں جو مختلف جو ہیلتھ سیکٹر میں ویزا پرووائڈ کیا جاتا تھا اور وہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین پاکستان آئے اور یہاں پر وہ غائب بھی ہو گئے. ایک یہ انکشاف ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ بھی کھل کے سامنے آئی کہ پاکستان میں ایسے بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین مقیم ہیں جنہوں نے پاکستان کی قومی شناختی کارڈ بنا رکھا ہے, اور اس کے بعد وہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, پاسپورٹ بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بیرون ممالک جاتے ہیں. اور لاسٹ یہ جو پچھلے مہینے قائمہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا برائے داخلہ کا, تو اس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ 5 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر مختلف ممالک میں اس وقت موجود ہیں. تو یہ ایک بڑا انکشاف جو ہے وہ اس تمام تر مرحلے میں ہوا. اب ابھی بھی اسٹل اگر بات کریں تو پاکستان میں 20 لاکھ افغان مہاجرین ابھی بھی مقیم ہیں. اس کے بعد ٹائم جو ہے وہ جون کا آیا. جون میں یہ کہا گیا کہ جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے, اور یہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی ایکسٹینشن ہوئی تھی 2023 میں جب فرسٹ فیز کا آغاز ہوا تھا, جو کہ سیکنڈ فیز 2025 کے 30 جون کو جا کے ختم ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا, اور اس کے بعد ان کو مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے کی دی جائے, کیونکہ وہ یہ جواز بنا رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر اپنے تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو وائنڈ اپ کرنا ہے, پھر ہم نے جانا ہے. لیکن 2 مہینے کی مزید ایکسٹینشن کے ساتھ 31 جو یعنی کہ 1 ستمبر جو ہے ان کو لاسٹ ڈیڈ لائن دی گئی, اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ایک اور کریک ڈاؤن ہوگا, لیکن پھر وہ کریک ڈاؤن ہمیں نظر نہیں آیا. اس کے بعد بلوچستان میں کبھی 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی جاتی, الٹیمیٹم دیا جاتا. جیسے کشمیر میں آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں یہ کہا گیا تھا کہ
16 جو نومبر ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے کہ اس کے بعد آپ چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں جا سکے۔ تو یہ اوورآل تمام صورتحال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئی کہ حکومت کی جانب سے اقدامات کیے گئے، مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں، یہ تمام چیزیں کیونکہ ابھی ٹائم جو ہے وہ تقریباً 10 منٹ کا ویڈیو ہو گیا ہے، تو یہ پھر بھی رہ گیا ہے۔ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ کو مزید اور چیزیں اس کے حوالے سے پتہ چل سکے۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آ جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آ کے لازمی بتائیے گا تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر جو ہے کیونکہ ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہو جائیں اور آپ لوگوں کو تمام جو پورے سال بھر کی جو بھی ایک صورتحال رہی تھی افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کے حوالے سے، وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ریکال ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔